کوئی تعویذ ہو رد بلا کا میرے پیچھے محبت پڑ گئی ہے۔ شیرین چنگم چباتی، آنکھوں پہ ڈارک گلاسز لگائے، گردن کھڑا کر چلتی قصر کاردار میں داخل ہوئی تو سامنے لاؤنج کی اونچی کرسی پہ جواہرات کو بیٹھے دیکھا، جو ملکہ کی شان سے براجمان گھٹنوں پہ رکھا اخبار کھولے دیکھ رہی تھی۔ آرٹ پہ نگاہیں اٹھا کر دیکھا، سامنے شیرین کھڑی تھی۔ گڈ مارننگ مسز کاردار، سونی کہاں ہے؟ سن گلاسز اونچے کر کے بالوں پہ چڑھاتے اس نے ادھر ادھر دیکھتے پوچھا۔ یہ سعدی کو لیپ ٹاپ کا پاسورڈ دینے کے بعد پہلی دفعہ تھا جب وہ اس گھر میں داخل ہوئی تھی اور اس لیے جواہرات سے نگاہیں ملانے سے احتراز کر رہی تھی۔ اپنے کمرے میں، اور یقیناً تم اس بات سے واقف ہوگی کہ سونی کو یہاں سے لے کر نہیں جا سکتی۔ وہ پھر سے اخبار پڑھنے لگ گئی۔ شیرین نے سوکھتی نظروں سے اسے دیکھتے جیسے بہت ضبط کیا۔ بالکل، ہلکے سے کندھے اچکائے اور سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ہیل کی ٹک ٹک ہر سینے کے ساتھ اوپر چلتی گئی۔ جواہرات مسکراتے ہوئے اخبار پڑھتی رہی۔ اوپر ریلنگ کے ساتھ کھڑی شیرین نے نیچے دیکھا، ذرا سا مسکرائی اور پھر پورے اعتماد کے ساتھ نوشیروان کے کمرے کے بند دروازے پہ مٹھی سے دستک دی۔ نگاہیں نیچے جواہرات پہ مرکوز تھیں جس نے یقیناً دستک کے محل وقوع کا اندازہ کر لیا تھا مگر کوئی رد عمل نہیں دکھایا۔ شیرو، دروازہ کھولو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ تیسری دستک کے بعد اس نے پکارا۔ دروازہ تبھی کھل گیا۔ سامنے نوشیروان کھڑا تھا، ٹراؤزر اور شرٹ میں بال اڑے اڑے سے تھے، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ نیند سے جاگا تھا اور شیری کو دیکھ کر پورا جاگ گیا تھا۔ وہ کچھ کہے بنا اندر چلی آئی، گردن گھما کر کمرے کا جائزہ لیا اور پھر آرام سے ایک کاؤچ پہ بیٹھ گئی۔ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے پیر جھلاتے ہوئے شیرو کو دیکھا۔ فریش ہو کر آ جاؤ، ہمیں بات کرنی ہے۔ نرم انداز مگر تحکم سے بھرپور تھا۔ وہ جس سا اسے دیکھتا باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ سونیا والے معاملے میں میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، آپ کو مجھ سے امید نہیں رکھنی چاہیے۔ چند منٹ بعد اس کے سامنے بیٹھ کے کنارے پہ بیٹھا دھلے دھلائے چہرے والا شیرو آبرو تنے قدرے خشکی سے کہہ رہا تھا، البتہ لہجے کی خشکی زبردستی تھی۔ بار بار وہ نرمی میں ڈھلنے لگتی اور وہ اسے پھر سے غصے اور ناگواری میں لپیٹتا۔ گائے بگائے نگاہیں اٹھا کر شیرین کے خوبصورت سنہرے چہرے کو بھی دیکھ لیتا۔ وہ اسی اعتماد اور اطمینان کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ یاراج تو مجھے تم سے ہونا چاہیے، مگر تم مجھ سے کیوں خفا ہو؟ جو آپ نے سعدی کے ساتھ مل کر کیا اسے ابھی چند دن ہوئے ہیں، اکھڑے اکھڑے لہجے میں کہتے وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ تم اس قسم کے انسان تو نہیں تھے شیرو کے شہری کی کوئی بات ہی نہ سنو۔ میں ہاشم کو اصل وجہ نہ بتاؤں مگر تمہیں اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے پوچھنے پہ میں ضرور بتاتی۔ اصل وجہ؟ شیرو نے چونک کر اسے دیکھا۔ شیرین کی آنکھوں میں افسوس اترا۔ تو کیا تم نے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا کہ تمہاری طرح میں بھی استعمال کی جا سکتی ہوں؟ میں بھی یہ کرنے پہ مجبور ہو سکتی ہوں۔ مجھے تمہاری خود غرضی پہ افسوس ہو رہا ہے۔ اور پھر ایک دم وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب تم نے میری مجبوری سمجھی ہی نہیں تو میرے بتانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تم نے مجھے سخت مایوس کیا ہے شیرو۔ اور وہ تعصب سے کہتی دروازے کی طرف بڑھی۔ نوشیروان ہڑبڑا کر اٹھا۔ نہیں پلیز آپ جائیں مت، مجھے بتائیں تو صحیح کہ اصل بات کیا ہے۔ ساڑی اکڑ ناراضگی غصہ ارنچو ہو گیا، وہ ایک دم پریشان ہو گیا۔ وہ اس کی طرف گھومی، سخت نظروں سے اس کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ میں کیوں بتاؤں تمہیں کون سا میرا یقین کرو گے؟ تم بھی سعدی کی طرح مجھے ذلیل ہی کرو گے۔ خفگی سے کہتی وہ خود ہی بیٹھ گئی۔ اب کہ نوشیروان اس کے سامنے بیٹھا تو ذرا متفکر ہو کر بیٹھا تھا۔ سعدی نے آپ کو؟ اُلجھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ میں نے اس دن سعدی کو اپنا دوست کہا جب تم اور ہاشم سونی کو ڈراپ کرنے آئے تھے۔ غلط کہا تھا میں نے، اس لیے تاکہ اسے اصل بات بتانی نہ پڑے۔ کہتے اس نے گہری سانس خارج کی، تھوڑی تک آتے بالوں کی چونچ شمال لیٹ انگلی سے پیچھے ہٹائی۔ وہ اچنبھے مگر توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سعدی میرا دوست نہیں ہے، تم جانتے ہو میں اور تم ایسے لڑکے کو کیسے اپنا دوست بنا سکتے ہیں؟ اس نے کہتے ناگواری سے ناک سے مکھی اڑائی۔ اس کے پاس میری ایک ویڈیو تھی، ایک پارٹی کی ویڈیو، اب تفصیل مت پوچھنا، بس وہ مجھے ویڈیو اسکینڈلائز کر سکتی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ ویڈیو اس کلب کے سسٹم سے مٹا دو، مگر وہ اتنی آسانی سے مٹانے والا نہیں تھا۔ مجھ سے 5 لاکھ لیے اس کام کے اور کہا کہ بدلے میں ایک فیور مانگوں گا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ بدلے میں مجھے تمہیں استعمال کرنے کو کہے گا۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر کے ماتھے پہ انگلیاں رکھی۔ نوشیروان بالکل سانس رو کے سن رہا تھا، دم بخود۔ میں تو اسے ملتی بھی نہیں تھی، مجھے مال میں جا لیا اس نے سونی کی پارٹی کی صبح اور بولا کہ یہ کام کر دو۔ میں نے انکار کیا تو اس نے کہا میں نے بھی ایسے ہی انکار کیا تھا آپ کا کام کرتے وقت۔ یہ دھمکی تھی، اگر میں انکار کروں گی تو میری ویڈیو لیک کر کے میرا اسکینڈل بنوائے گا۔ اس کے بعد سونی کو ہاشم میرے سائے سے بھی دور کر دے گا، میں تم لوگوں سے کبھی مل نہیں سکوں گی۔ اور شیرو کے چہرے کو دیکھتی وہ دل گرفتی سے کہہ رہی تھی لفظ تم لوگوں پہ۔ نوشیروان کی آنکھوں میں حیرت برہمی میں بدلنے لگی۔ اس برہمی میں سعدی کے لیے نفرت اور شیری کے لیے ہمدردی تھی۔ وہ آپ کو بلیک میل کر رہا تھا تو مجھے یہ ہاشم بھائی کو کیوں نہیں بتایا؟ حسب عادت وہ بھڑک کر آگے ہوا، گویا اٹھنے کے تیار ہو۔
شہری نے گھبرا کر دروازے کو دیکھا جس کے نیچے جواہرات اخبار پڑھ رہی تھی. اسے لمحے بھر کو یہ ڈر لگا کہ یہ گاہ مڑ گرداندہ ہوتا باہر نکل گیا تو ساری کہانی گئی فلاپ. ہاشم میرا کچھ نہیں لگتا شیرو. اس سے بظاہر بہت ضبط سے کہا مگر بڑی بڑی سبز لینس لگی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہاشم میرا شوہر نہیں ہے. ایسے لڑکوں سے صرف آپ کے شوہر پروٹیکٹ کرتے ہیں آپ کو, اور میرا کوئی شوہر نہیں ہے. میں سرے پہ انگلی رکھ کر بڑھاتی آواز میں بول رہی. میں اکیلی ہوں, بالکل اکیلی. سانس ناک کے ذریعے اندر کھینچا, انگلی سے آنکھ کا کنارہ صاف کیا. مجھے ٹیشو لا دو, میں پتہ نہیں کیوں ایموشنل ہو رہی ہوں. گیلی آواز سے ہنسنے کی ناکام کوشش کرتے اس نے چہرہ پھیر لیا گویا آنسو چھپانا چاہ رہی ہو. نوشیروان فوراً اٹھا اور بیڈ سائڈ ٹیبل سے ٹیشو کا باکس اٹھا کر اس کے سامنے کیا. آپ اسے سمجھ نہیں آئے کہ کیا کہے. تھینک یو. اس نے آنکھیں تھپتھپا کر صاف کی اور چہرہ اس کی طرف پھیر کر مسکرائی. میں تم سے ہمدردی لینے آئی نہیں تھی, نہ اس لیے آئی ہوں کہ تم ہاشم سے سوریہ کے لیے بات کرو, بلکہ میں تو کہوں گی تم مجھ سے کوئی بات ہی نہ کرو. میں تمہیں مزید تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتی, بس تم میرے طرف سے اپنا دل صاف کر لو. وہ اٹھ گئی, پرس کی لمبی زنجیر کندھے پہ ڈالی, ہلکا سا نوشیروان کے کندھے کو تھپتھپایا اور باہر نکل گئی. وہ بالکل گم سم سا بیٹھا رہ گیا. سونے کے کمرے کی طرف جاتے وہ ریلنگ پہ رکی, چہرہ جھکا کر نیچے جھانکا. جواہرات اب ادھر نہیں تھی. وہ مسکرائی اور پورے کروفرڈ اور اٹھے گردن کے ساتھ آگے بڑھ گئی. قاتل سے عشق بھی, مقتول سے ہمدردی بھی, تو بھلا کس سے محبت کی جزا مانگے گا. ہاشم کاردار کے آفس میں اے سی کی کھنکی اور ٹھنڈ پھیلی تھی اور وہ کوٹ میں ملبوس پاور سیٹ پہ براجمان, موبائل کان سے لگائے سامنے رکھی فائل کے صفحے پلٹاتے کہہ رہا تھا. بڑے ہو جاؤ شیرو, وہ جھوٹ بول رہی ہے, بکواس کری ہے. اکتا کر اس نے شیرو کی کہانی درمیان سے کاٹی. وہ اس کی ٹانگ جتنا لڑکا اسے بلیک میل کرے گا. 5 سال گزارے ہیں میں نے اس عورت کے ساتھ, یہی گئی ہوگی اپنے مسئلے اس کے پاس لے کر. مگر بھائی وہ شادی ہی ہے. نوشیروان جس کی شیئرنگ کے لیے نرم آواز شادی کے نام پہ برہمی سے کانپنے لگی نے مزید کچھ کہنا چاہا مگر ہاشم مصروف اور بیزار بھی تھا. شادی کو میں سنبھال لوں گا, بس تم شہری سے دور رہو. مگر آپ سونیا کو, وہ تمہیں دوسری دفعہ بیوقوف بنا رہی ہے شیرو. پہلی دفعہ اس پہ لعنت, دوسری دفعہ تم پہ. لہجے میں بیزاری اور غصہ آنے لگا. اور اب تم اگلے آدھے گھنٹے میں مجھے آفس میں نظر آؤ. موبائل بند کر کے میز پہ ڈالا اور خفگی سے منہ میں کچھ بڑبڑاتے قلم دان سے قلم نکال کر کاغذات پہ دستخط کرنے لگا. کام ختم کر کے فائل بند کی اور انٹرکام اٹھایا. حلیمہ خاور آفس میں ہے؟ جی وہ شاید نچلے فلور پہ ہیں. اسے میرے پاس بھیجو. ریسیور رکھتے رکھتے وہ رکا. وہ اس لڑکے سعدی یوسف کا کوئی فون آیا؟ سر میں نے 2 دن پہلے دوبارہ ان کو کال کی تھی, انہوں نے کہا ہے کہ اگلے ہفتے آئیں گے. وہ دن نہیں بتایا, میں ان کو کال کروں؟ وہ خود کرے گا. بہرحال جب کہے وقت اور دن مت دیکھنا, اسے آنے کا کہہ دینا. ریسیور رکھ کر اس نے ٹیک لگا لی, کچھ سوچتے اوپر چھت کو دیکھنے لگا. خاور اندر داخل ہوا تو وہ سیدھا ہوا, سنجیدہ ٹھنڈے تاثرات سے اسے دیکھا. وہ سیاہ کوٹ اور پینٹ میں ملبوس, اونچا لمبا سا تھا, ٹائی نہیں باندھا تھا, بال اور مونچھیں دونوں سیاہ تھیں, رنگت سانولی اور نقوش متناسب تھے. ہاتھ باندھے سنجیدگی سے چلتا ہوا سامنے آیا. وہ ملا جو میں نے تلاش کرنے کے لیے کہا تھا؟ خاور کی آنکھوں میں مایوسی در آئی, نفی میں گردن ہلائی. نو سر, ابھی تو اس لڑکے کے بارے میں کوئی ڈرٹ نہیں ملا. ہاشم قدرے برہمی سے آگے کو. تو تم اتنے دنوں سے کیا کر رہے ہو؟ وہ کچھ دن بعد میرے سامنے ادھر کھڑا ہوگا, اور اگر میرے پاس کوئی لیوریج ہی نہ ہوا تو اس کے خلاف میں اسے کیسے سنبھالوں گا؟ سر میں نے پوری کوشش کی مگر وہ ہر طرح سے صاف ہے. اپنے خاندان کا وہ فیوریٹ ہے تو دوستوں کا آئیڈیل. کسی کو کوئی کام ہو تو شادی یوسف ہے نا. وہ ناگاڑی سے کہہ رہا تھا. محلے کا چوکیدار رکھنا ہو یا گلی میں اسپیڈ بریکر بنوانا ہو, ہمسایوں کے لڑکے فوراً اسی کے پاس جاتے ہیں. بہترین اسٹوڈنٹ اور جاب پہ ایک ایماندار اور محنتی امپلائی, اس کا کوئی ڈرٹی سیکرٹ نہیں ملا. وہ لڑکا گویا فرشتہ ہے. ہاشم ہلکا سا مسکرایا, سرد تلخ سی مسکراہٹ. نفی میں سر ہلایا اور میز پہ رکھا پین انگلیوں میں گھماتے بولا. میں تمہیں بتاؤں خاور, کوئی بھی فرشتہ نہیں ہوتا, سب کے راز ہوتے ہیں. تم نے درست جگہ نہیں دیکھا ہوگا. خاور ایک دم چن کر اسے دیکھنے لگا, آنکھیں سکیڑے کچھ سوچا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایک جگہ میں نے واقعی نہیں دیکھا. پھر سوچتے سوچتے اسبات میں سر ہلایا. بالکل وہ فرشتہ نہیں ہے. مجھے ایک دن دیں, اس کی انسانیت دکھاتا ہوں آپ کو. ہاشم نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلایا اور خاور اجرت میں باہر نکل گیا. ہاشم نے گہری سانس لے کر خود کو بہتر محسوس کیا. پھر موبائل اٹھایا اور زمر کا نمبر ملا کر کان سے لگایا. سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائی وہ اب لبوں میں کوئی دھن گنگناتے ہوئے چھت کو دیکھ رہا تھا. میں تو اس واسطے چپ ہوں کہ تماشا نہ بنے. تو سمجھتا ہے مجھے تجھ سے گلا؟ کچھ بھی نہیں.
مال میں دوپہر کی نسبت سے رش تھا، مطمئن، خوش باش، مصروف لوگ اوپر نیچے، آگے پیچھے جا رہے تھے۔ ایسے میں دکانوں کی قطار کے سامنے راہداری میں حنین اور سیم بھی چل رہے تھے۔ ایک شاپ کے سامنے وہ رکے، حنا سیم کی جانب گھومی، شرارتی چمکدار آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اے موٹے آلو، ونڈو شاپنگ کے 2 اصول یاد ہیں؟ گھنگریالے بالوں والے دبلے پتلے اور لمبے لڑکے نے جھٹ آسپات میں سر ہلایا۔ بالکل، تم ہر چیز مجھے دکھا دکھا کر کہو گی سیم یہ لے لو، اور میں بگڑے بچوں کی طرح نہیں کرتا آگے بڑھ جاؤں گا۔ گڈ، وہ مسکرائی، پھر اس کی کونی میں بازو ڈالے شاپ میں داخل ہوئی۔ قدم بہ قدم دونوں ریکس کی جانب آئے۔ حنین نے مختلف کیپس سیم کو دکھانا شروع کی۔ سیم بچے دیکھو یہ آپ پہ کتنی پیاری لگے گی، وہ بگڑے انداز میں نفی میں سر ہلاتے بولا۔ نہیں ماما، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ ماما، اس نے دل ملا کر ادھر ادھر دیکھا، سب سیلز مین انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ سیم جان، وہ جبراً مسکرا کر پیار سے بولی، بیہیو یور سیلف، ورنہ ابھی آپ کے پاپا کو شکایت لگاتی ہوں۔ مگر ماما، پاپا تو کئی سال سے اوپر ہیں، اکاؤنٹنگ میں، حساب کتاب میں، معصومیت سے آنکھیں جھپکا کر بولا، اور اس سے پہلے کہ وہ سارے شغل پہ لعنت بھیج کر اس کا کان میں روڑتی، ہینڈ بیگ میں رکھا موبائل بج اٹھا۔ وہ جلدی سے موبائل نکالتی شاپ سے باہر آئی، سیم بھی پیچھے رکھا۔ کیا امی اور پھپھو نے شاپنگ کر لی؟ کیا وہ بلا رہی ہیں؟ حنا موبائل نکال کر دیکھ رہی تھی اور سیم سوال کر رہا تھا۔ یہ زمر کا موبائل تھا جو بھی کچھ دیر پہلے اس نے حنا کو اس لیے دیا تھا کیونکہ وہ اور ندرت بلائی فلور پہ نکاح کا جوڑا خرید رہی تھی اور سیم اور حنین ٹک کر نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ ایسے میں ان کو آزاد کرنے سے قبل زمر نے اپنا فون حنا کو دے دیا کہ جب فارغ ہو تو ندرت کے فون پہ بتا دے۔ اب بھی سیم یہی پوچھ رہا تھا مگر حنین بالکل چپ سی ہو کر بجتے فون کی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ ہاشم کاردار کالنگ، فون پکڑے ہاتھوں پہ پسینے آنے لگے، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اٹھانا مت ہے نا، پھپھو کا فون ہے، سیم نے تنبیہ کی، مگر جسے دنیا کا بدترین مرض لاحق ہو جائے وہ اور کیا کرے۔ اس نے انگوٹھے سے سبز دائرے کو سلائڈ کر کے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو زمر، وہ ذرا ٹھٹکا۔ نہیں، میں حنین۔ دھڑکتے دل و بے قابو ہوتی خوشی سے وہ جلدی بتانے لگی، اصل میں ہم مال میں ہیں اور پھپھو اور امی دور ہیں تو ان کا فون میرے پاس ہے۔ اوکے، کیسی ہو تم حنین؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ میں بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ وہ بھی اعتماد سے مسکرا کر بولی، ایسے میں وہ سیم کی طرف متوجہ نہیں تھی جو خفقی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں ہمیشہ کی طرح بہت اچھا ہوں۔ اس کے انداز پہ وہ ہلکا سا ہنس دی۔ تمہارے رزلٹ کب ہے؟ اگلے سوال پہ حنا کی مسکراہٹ پھیکی پڑی، فوراً سیم کو دیکھا جو بیزار سا کھڑا تھا۔ اگست میں، اور وہ رک گئی، تھوک نکلا۔ سارے لمحات پھر سے آنکھوں میں تازہ ہوئے، امتحانی مرکز میں ہاشم کو بلانا، پھر وہ سیاہ اور سنہری پارٹی۔ ڈونٹ وری، تمہارا رزلٹ بہت اچھا آئے گا، اتنا کچا کام تو نہیں کیا ہوگا نا؟ ہاشم نے اس کے تسلی دینے والے انداز پہ وہ پھیکا سا مسکرایا، مگر جوش اعصاب ڈھیلے پڑ چکے تھے اور آئیفل ٹاور کی روشنیاں بھی مان پڑنے لگی۔ میں پھپھو کو جا کر بتاتی ہوں، آپ کو کال بیک کریں گی۔ وہ کال بیک نہیں کریں گی، میں 10 منٹ میں دوبارہ کال کرتا ہوں۔ اور فون بند ہو گیا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ مجھے خود نہیں پتا کہ وہ کیا اور کیوں کہہ رہے تھے۔ خود سے الجھتی وہ آگے بڑھ گئی۔ جب وہ آؤٹ لسٹ پہ آئے جہاں زمر اور امی تھی تو 10 منٹ بیت چکے تھے۔ وہ دونوں کاؤنٹر پہ کھڑی تھیں، ندرت سادہ سی سر پہ دوپٹہ لیے کھڑی، شاپنگ بیگ بھی موجود، جوڑے کو چیک کر رہی تھی۔ کامدار جوڑے کا رنگ آف وائٹ تھا۔ ذرا سی جھلک سے حنین کو اندازہ ہوا، پھر وہ زمر کی طرف آئی جو بال آدھے کیچڑ میں باندھے سر جھکائے بل کی رسید پرس میں رکھ رہی تھی۔ اس کے پھپھو کہنے پہ چہرہ اٹھایا۔ وہ حنین سے دراز کرتی، 2 انچ دراز اور ذرا زیادہ جاذب نظر بھی، بھوری آنکھوں سے حنا کو دیکھا اور نرمی سے مسکرائی۔ وہ جب ایسے مسکراتی تھی تو حنین گزرے برسوں کی ساری تلخی اور ناراضگی بھولنے لگتی۔ ہاشم بھائی کا فون آ رہا ہے، دوبارہ بجتے سیل کو اس کی طرف بڑھایا۔ زمر نے موبائل سامنے کر کے دیکھا، پھر گہری سانس لے کر کان سے لگایا۔ جی ہاشم کہیے، مصروف سے انداز میں وہ پرس بند کرتی گویا ہوئی۔ حنین بتا رہی تھی آپ شاپنگ کرنی ہے، مجھے گیس کرنے دیں، کیا یہ شاپنگ آپ کی شادی کی ہے؟ وہ گویا مسکرا کر پوچھ رہا تھا۔ زمر نے فوراً حنین کو دیکھا، وہ ہاشم کی بات نہیں سن سکتی تھی مگر جلدی سے بولی، میں نے کال اٹینڈ کر کے بتایا تھا کہ مال میں ہے۔ ایک دم اپنا آپ مجرم لگنے لگا، نظریں فوراً جھکا دی۔ ہاشم آپ نے فون کیسے کیا؟ بے تاثر ٹھنڈے انداز میں پوچھتی ہوئی حنین کے ہمراہ چلتی باہر نکلی۔ ندرت اور سیم اگلی شاپ میں سیم کے کپڑوں کے لیے چلے گئے تھے۔ ندرت نے حنا کو بھی آواز دی مگر وہ وہیں کھڑی رہی۔ آپ کو شادی کی مبارکباد دینے۔ ایک منٹ، اس سے فون کان سے ہٹائے بغیر بلند آواز میں حنین کو پکارا۔ حنا، اگر یہ صاحب اگلے 5 منٹ تک فون بند نہ کرے تو تم اونچی آواز میں مجھے پکار کر کہنا کہ بھابھی مجھے بلا رہی ہیں، اوکے؟ جی ہاشم، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ رسان سے کہتی وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ حنا کا تو منہ ہی کھل گیا، وہ جواب میں زور سے ہنسا تھا۔
میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کو اس روز وہ گولیاں میں نے ماری ہوتی تو کیا آپ مجھ سے بھی شادی کر لیتی ہوں؟ وہ محظوظ انداز سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، میں آپ کو قتل کرنا پسند کرتی مگر 1000 حصوں میں۔ پھر فارس کو 1000 حصوں میں کیوں نہیں مارا؟ وہ مزہ لیتے ہوئے مخاطب تھا۔ 4 سال چپ کیوں نہیں؟ اچھا انسان برا کرے تو خاموشی بہتر ہے، لیکن آپ جیسے برا انسان اگر برا کرے تو خاموش نہیں رہنا چاہیے مجھے۔ اور جواب میں پھر سے ہنس دیا۔ زمر اور ہنا ہنوز ساتھ گیلری میں چل رہی تھی۔ ہنا کے کان ادھر ہی لگے تھے۔ اور اس برے انسان کو شادی پہ نہیں بلایا آپ نے؟ یہ سوال آپ اپنے کزن سے کریں، یہ فیصلے ان کے ہیں۔ زمر اب کہ وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، آپ غلطی کر رہی ہیں، اسے شادی نہیں کرنی چاہیے آپ کو۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے ہاشم۔ آپ نے اس کو ذاتی نہیں رہنے دیا یا جب اسے میری ممی سے ڈسکس کیا تھا؟ زمر نے تھکان سے گہری سانس بھری۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ فارس آپ کے قابل نہیں ہے۔ اس کا جرم بھول بھی جائیں تو اس کی اکڑ تربیت، غصہ، لاپرواہی، وہ آپ کی ٹائپ کا آدمی نہیں ہے۔ قدر توقف کے بعد اس نے بولا، زمر کو پکارا، کیا سوچ رہی ہیں؟ اوہ، آپ بالکل بھی نہیں جاننا چاہیں گے جو میں سوچ رہی ہوں۔ اس کے انداز میں ہنا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ دونوں ایک شاپ کے باہر کھڑی ہو گئی تھی اور زمر ایک ہاتھ میں شاپنگ بیگ پکڑے دوسرے سے موبائل کو کان سے لگائے بہت سکون سے کہہ رہی تھی، مثلاً کیا؟ میں یہ سوچ رہی ہوں ہاشم کہ مسئلہ میں نہیں ہوں، مسئلہ فارس ہے۔ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ آپ کو فارس کی ہر بیوی چبھتی ہے، وہ جب بھی شادی کرے گا آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ بطور ایک فرسٹ کزن آپ کا اسے ان کہا لاشعوری سے مقابلہ ہے، مواصلہ ہے۔ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ زرتاشا کی شادی کے روز بھی جب آپ اسٹیج پہ آئے تھے اور میں وہاں تھی اور فارس وہاں نہیں تھا، تب آپ نے زرتاشا سے بھی اس کے غصے اور اکڑ پن کا تذکرہ کیا تھا جس کی وجہ سے دلہن کا چہرہ بجھ گیا تھا۔ میں یہ بھی سوچ رہی ہوں ہاشم کہ آپ یہ جان بوجھ کر نہیں کرتے، لاشعوری طور پہ کرتے ہیں جب آپ کو اپنی شادی کی ناکامی یاد آتی ہے۔ مسئلہ میں نہیں ہوں، مسئلہ فارس ہے۔ حنین بس اس کو دیکھے جا رہی تھی، سانس روکے شاکڈ، اور دوسری جانب ہاشم خاموش ہو گیا تھا۔ ویل، آپ نے کافی سخت باتیں کہہ دیں۔ جب وہ بولا تو آواز مدھم مگر بجھی ہوئی تھی۔ میں معذرت نہیں کروں گی، اگر آپ میری ذاتیات میں دخل دیں گے تو پھر اپنی ذاتیات کے بارے میں بھی آپ کو سننا پڑے گا۔ نرمی سے کہہ کر اس نے آبرو اٹھا کر حنین کو دیکھا۔ وہ گڑبڑا کر اونچا سا بولی، پھپھو امی بلا رہی ہیں، کہہ کر خوب شرمندہ ہوئی۔ آپ نے سن لیا، مجھے جانا ہے، اور موبائل بند کرتے ادھر ادھر دیکھا۔ بھابھی کدھر رہ گئی؟ عام سا انداز جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ حنین بالکل چپ رہ گئی اور تب تک نہیں بولی جب تک وہ چاروں شاپنگ سمیت اوپر فوڈ کورٹ پہ ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھ گئے۔ زمر ندرت سے ان کے ریسٹورنٹ کے حوالے سے باتیں کرنے لگی۔ وہ ریسٹورنٹ ان دنوں بنا تھا جب زمر ان سے قطع تعلق تھی، مگر خون کے رشتے صلح کے بعد پرانی باتوں کا ذکر نہیں چھیڑا کرتے، یہ ظاہر کرتے جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہی چیز خون کو پانی سے گاڑھا بناتی ہے۔ ندرت اور سیم اٹھ گئے تاکہ سیم کے جوتے لے لیں تو حنین جوس میں اسٹرا گھماتی نگاہیں جھکائے سرسری سا بولی، ہاشم بھائی نے برا تو مانا ہوگا اتنی سخت باتوں کا۔ ہاشم کی برا ماننے سے کسے فرق پڑتا ہے؟ زمر نے مسکرا کر شانے جھکائے پہ گردن ترچھی کر کے اسے غور سے دیکھا۔ کسی بات پہ پریشان ہوئے نا؟ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ چہرہ نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ 1.5 سال قبل کی چیٹنگ سے اب کی چیٹنگ تک زمر کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ آر یو شیور؟ کوئی مسئلہ ہو تو ضرور شیئر کرنا۔ اس نے نرمی سے ہنا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ آپ کو ایسا کیوں لگا؟ کیونکہ اب تم بہت خاموش رہتی ہو، پہلے تم بہت بولا کرتی تھی۔ حنین کے آبرو بھنس گئے، ایک سخت نظر اپنے ہاتھ پہ دھرے زمر کے ہاتھ پہ ڈالی اور دوسری زمر کی آنکھوں پہ۔ میں اور آپ پھپھو کبھی بھی ایک دوسرے سے بہت نہیں بولا کرتے تھے۔ اپنا ہاتھ نکالا اور کرسی دھکیلتے اٹھ کر دوسری طرف چلی گئی۔ زمر گہری سانس لے کر اسے جاتے دیکھتی رہی، اور خون کی سب سے بڑی خوبی اور خامی یہی ہے کہ اگر اسے باہر کی ہوا لگ جائے تو وہ گم ہو جاتا ہے۔ عرب کے اہل زبان اس سے جمنے کو عقد کہتے ہیں، مگر یہ نہیں بتاتے کہ جمے خون کو کوئی پگھلائے کیسے۔ دنیا کی وسعتوں میں اسے ڈھونڈتا رہا، لیکن خدا میری ذات کے اندر ملا مجھے۔ چھوٹے باغیچے والے گھر کے باہر ابھی رات کا تیسرا پہر تھا۔ گہرے جامنی آسمان پہ ستارے چمک رہے تھے۔ راہداری کے پہلے دروازے سے اندر جھانکو تو بستر پہ چادر تانے سادی سو رہا تھا۔ پھر نہ کوئی آہٹ ہوئی نہ آواز آئی، اور وہ آہستہ سے بازو ہٹا کر اٹھا۔ نیند سے بھری آنکھوں کو مٹھی سے مسلا، ادھر ادھر دیکھا، سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر روشن کیا۔ فجر میں ابھی آدھا گھنٹہ تھا۔ وہ لبوں میں کوئی دعا پڑھتا بستر سے اترا اور باتھ روم کے دروازے کے پیچھے غائب ہو گیا۔ جب باہر نکلا تو کرتے شلوار میں ملبوس تھا، ہاتھ منہ اور پیر گیلے تھے۔ جب وہ راہداری میں دبے قدموں چلتا بیرونی دروازے تک آیا تو ندرت نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا، خوابیدہ آنکھیں سکیر کر اسے دیکھا۔ سعدی، ابھی تو اذان بھی نہیں ہوئی، تم اتنی جلدی اٹھ کیوں گئے ہو؟ کیا الارم جلدی بج گیا؟
میں تو الارم لگاتے ہی نہیں امی، آپ کو نہیں پتہ؟ اسے جیسے معصوم سا تعجب ہوا۔ تو پھر کیسے اٹھے ہو؟ میں بس اللہ تعالیٰ سے رات میں کہہ دیتا ہوں کہ مجھے صبح اس وقت جگا دیجیے گا، تو اللہ تعالیٰ مجھے جگا دیتے ہیں۔ اور سادگی سے مسکرایا۔ امام صاحب کی طبیعت رات پھر خراب تھی۔ میں نے کہا صبح میں امامت کراؤں، اس لیے جلدی جا رہا ہوں۔ اچھا خیر سے جاؤ۔ انہوں نے شاید کچھ پڑھ کر پھونکا اور پھر حنین اور سیم کے کمرے تک گئیں۔ بلند آواز میں ڈانٹنا شروع کیا۔ کوئی شرم حیا تم دونوں میں ہے؟ اٹھو، قرآن پڑھو، نماز پڑھو۔ سعدی باہر نکل آئے تو آوازیں دم توڑ گئیں۔ کالونی کی سڑک ویران اندھیر پڑی تھی۔ سعدی نے تازہ ہوا کو محسوس کرتے سر اٹھا کر دیکھا۔ زمین والوں کو آسمان پہ تارے جگمگاتے دکھائی دے رہے تھے اور آسمان والوں کو زمین پہ قرآن پڑھنے والوں کے گھر چمکتے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ اندھیرے کی وہ گھڑی تھی جس میں سب سے زیادہ نور پھیلا تھا۔ اس نے ہینڈ فری کانوں میں لگایا، قرآن پین نکالا، ایک سفید پین کی صورت کا آلہ جس کی نوک قرآن کے جس حرف پہ رکھو وہیں سے تلاوت کی ریکارڈنگ چلنے لگتی ہے، اور صورتوں کا کارڈ نکال کر تمام صورتوں کے ناموں پہ سوچتی نظر ڈالی۔ اپنے روز کے فجر کے قرآن میں وہ سورہ غافر پڑھتا تھا۔ اب اصولاً اسے اگلی سورہ پڑھنی تھی، مگر وہ سوچتا رہا۔ پھر عادتاً اپنی پسندیدہ سورہ نمل پہ قلم کی نوک رکھ دی۔ سر اٹھا کر آبرو اکٹھے کیے بے بسی سے آسمان کو دیکھا۔ اوکے اللہ تعالیٰ، آئی ایم سوری، مجھے قرآن ترتیب سے پڑھنا چاہیے، مگر میں کیا کروں، مجھے یہ سورہ بہت پسند ہے۔ پھر مسکرا کر کانوں میں ہینڈ فری پکا کرتے قدم قدم سڑک کنارے چلنے لگا۔ اللہ تعالیٰ، مجھے آج بھی یاد ہے جب میں ابو کے ساتھ مسجد آتا تو وہ مجھے چونٹیوں کی قطار دکھایا کرتے تھے۔ تب میں سوچتا تھا انسانوں کو کیڑے مکوڑوں سے کیوں ملایا جائے، مگر بہت سالوں بعد مجھے معلوم ہوا کہ نمل کیڑوں مکوڑوں کی سورہ نہیں ہے، یہ فیملی کی سورہ ہے۔ قرآن خاندان کو کیسے جوڑ کر رکھتے ہیں، مجھے آپ نے یہ اس سورہ سے سکھایا ہے۔ جامنی اندھیرے میں وہ سر جھکائے مسکرا کر سرگوشی میں بولتا جا رہا تھا۔ اوپر کالونی میں کسی گھر کی چھت پہ کوئی نو عمر لڑکی فون کان سے لگائے آنسو بار بار پہنچتے کسی نائٹ پیکج کے عقیل اپنے بوائے فرینڈ سے سرگوشی میں بات کر رہی تھی۔ سامنے والے ایک اور گھر میں ایک لڑکا بستر میں لیٹا موبائل دونوں ہاتھوں میں پکڑے ٹک ٹک میسج کر رہا تھا، اور چہرے پہ وہی مسکراہٹ تھی جو مرض عشق میں مبتلا لوگوں کے چہروں پہ اس وقت ہوا کرتی ہے۔ یہ رات کا وہ پہر تھا جب صرف محبوب کے لیے جاگا جاتا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ سڑک کنارے چلتے گھنگریالے بالوں والے لڑکے کے کانوں میں لگے ہینڈ فریز میں آواز گونجنے لگی۔ یہ آیات ہیں قرآن کی اور اس کتاب کی جو روشن ہے۔ ہاتھ میں پکڑے پین پہ اس نے پاز کا بٹن دبایا۔ او اللہ! بے بسی بھری مسکراہٹ سے آسمانوں کو دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلاتے گردن جھکائے چلتا گیا۔ مطلب کہ میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں، یہ کتاب مبین والی بات آپ نے کتنی دفعہ بتا دی قرآن میں، پھر ہر چند صورتوں کے بعد یہی آیت کیوں لے آتے ہیں آپ؟ اللہ مجھے سوچنے دیں۔ لب کاٹتے آنکھیں ذرا میچ کر وہ واقعی سوچنے لگا۔ چند لمحے اور سوچتے بڑبڑایا۔ ہر دفعہ اس آیت کا مطلب مجھے نیا سمجھ آتا ہے۔ دیکھیے اللہ، اتنا مجھے پتہ ہے کہ اگر ان الفاظ کا صرف ایک ہی مطلب ہوتا تو یہ قرآن میں بار بار نہ دہرائے جاتے۔ کتاب مبین، کتاب روشن، یعنی وہ سڑک کنارے قدم اٹھاتا سر جھکائے کہہ رہا تھا، یعنی آپ مجھے یہ سمجھا رہے ہیں کہ آگے جو آیات آپ مجھے دیں گے وہ اس کتاب کی ہیں، جس کے علاوہ مجھے دنیا میں کسی چیز سے کوئی روشنی نہیں ملے گی، کہیں سکون نہیں ملے گا، کہیں خوشی نہیں ملے گی۔ مجھے اس کتاب کے علاوہ کوئی نہیں بتائے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے، کوئی نئی انگلی پکڑ کر صحیح فیصلہ کرنا سکھائے۔ میرے دل کی بات سمجھ کر اللہ کی بات اور کوئی نہیں سمجھائے گا۔ مسکرا کر خوش دلی سے بولتے اس کے تاثرات بدلنے لگے، آنکھوں میں اداسی در آئی، دل بھر سایا۔ اپنی زندگی کی پیچیدگیاں، دکھ، خطرات سب یاد آنے لگے، کیا کھویا اور کیا پایا۔ جامنی صبح میں اداسیاں گھلتی گئیں۔ یہ ہدایات اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ کانوں میں گھلتی وہ مدھم آواز کہہ رہی تھی۔ وہ سامنے ویران اندھیر سڑک کو اداسی سے دیکھے گیا۔ اللہ، آپ کو کیسے علم ہوتا ہے کہ اس آیت کے بعد میں افسردہ ہو جاؤں گا؟ کیسے آپ فوراً اگلی آیت میں مرہم لے آتے ہیں؟ کیا آپ کو ہر انسان کا اتنا خیال ہوتا ہے یا میں اسپیشل ہوں؟ افسردگی کو زبردستی دباتے وہ شرارت سے خود ہی ہنس دیا۔ خوشخبری اور گہری سانس لی۔ تو یہ کتاب پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ہمیں فیصلہ کرنا سکھاتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا اللہ، آپ نے ان آیات کے ذریعے مجھے سکھایا کہ برے دنوں میں انسان کیسے
وہ آنکھ رکھے جو اسے وہ دکھائے جو ابھی پاس نہیں ہے، مگر کبھی تو ملے گا، کبھی تو ہم بھی وہ دن دیکھیں گے نا اللہ جس کا وعدہ ہے۔ مگر اللہ کیا یہ خوشخبری میرے لیے بھی ہے؟ آپ نے کہا یہ ایمان والوں کے لیے ہے، مگر مجھے خود بھی نہیں پتہ کہ میں مومن ہوں یا نہیں۔ اگر خود کو مومن سمجھوں تو خود پسندی ہے، عجب ہے، خود کو منافق سمجھوں تو یہ مایوسی ہے۔ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں مومن ہوں؟ پیاسی بڑھنے لگی، ارد گرد بھیگتی جامنی رات میں تنہائی بھرا ملال سا چھایا تھا۔ دل کی ساری ویرانیاں اندھیرے میں رچ بسنے لگیں۔ ہدایات اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے، یہ وہ لوگ ہیں، وہ ایک دم بالکل ٹھہر کر سننے لگا، جو اپنی نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ اور دل پہ کوئی سل سی ہٹنے لگی۔ او اللہ، یعنی کہ اگر مجھے قرآن کی خوشخبریوں کی امید رکھنی ہے تو میں کبھی نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ جس وقت کی چھوڑوں گا اس وقت آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ آپ چاہتے ہیں ہم سب نماز پڑھیں، مگر نہیں، صرف نماز پڑھنے سے افاقہ نہیں ہوتا، نماز قائم رکھنا اصل چیز ہے۔ ہر نماز اپنے وقت پر اور تمام ارکان کے ساتھ پڑھنا۔ میں نماز نہیں چھوڑتا، مگر جس دن یہ سوچوں کہ نہیں چھوڑتا اس دن ہی کوئی نہ کوئی قضا ہو جاتی ہے۔ میرے بہن بھائی نماز نہیں پڑھتے، مجھے صرف یہی بات تکلیف دیتی ہے کہ اگر قیامت کے دن آپ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تم اکیلے مسجد کیوں آتے ہو، تمہارے بہن بھائی کیوں اس وقت سو رہے ہوتے ہیں، تو میں کیا جواب دوں گا؟ وزن بڑھتا جا رہا تھا، دکھ، بے بسی، فکرمندی نے اس دم توڑتی رات کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ کانوں میں تلاوت وہیں سے جاری تھی، اور وہ جو اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ تھینک یو اللہ، اس نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا اور خود سے بولا، میں یہ تینوں کام کرتا ہوں مگر مجھے پھر بھی اچھے ہونے کا کوئی یقین نہیں۔ شاید یہی بہتر ہے، جب تک ہمارے گناہوں کا گلٹ ہمارے ساتھ رہے کم از کم توبہ تو کرتے رہیں۔ اپنی عبادتوں پہ غرور تو نہیں آتا، پھر بھی مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ آس پاس کے لوگ میری نمازیں دیکھ کر، میرے منہ سے قرآن کی باتیں سن کر مجھے اتنا نیک کیوں سمجھتے ہیں؟ اداسی سے بتا رہا تھا، اللہ جب مجھے لوگ نیک کہتے ہیں تو مجھے بہت گلٹ ہوتا ہے۔ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ نیک سے نیک آدمی بھی دن میں 10,000 دفعہ خود کو گناہ کرنے سے روکتا ہے اور کئی دفعہ روک بھی نہیں پاتا۔ کتنا مزہ آتا، ایمان ایک ہی دفعہ خرید لو اور پھر ساری عمر کی گارنٹی۔ یہ روز روز اپنے آپ سے جنگ، گلٹ، توبہ کا سائیکل تو نہ ہوتا۔ آپ نے زندگی اتنی پیچیدہ کیوں بنائی؟ نگاہیں اٹھا کر شکوہ کیا۔ دور صبح کی چڑیاں بولنے لگی، ان کی اپنی تسبیح تھی، ہر ایک کی تسبیح مختلف ہوتی ہے۔ ہاں مگر اللہ مجھے یقین ہے کہ ایک دن زندگی اپنی ساری ناتمام خواہشات اور تکالیف کے ساتھ ختم ہو جائے گی، سب دکھ مر جائیں گے اور وہ دن برا آئے گا جب ہم اور آپ مقابل کھڑے ہوں گے۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ نماز کے بغیر اور اپنا مال اور ٹیلنٹ لوگوں پہ خرچ کے بغیر میں یہ کہوں کہ مجھے آخرت پہ یقین ہے تو جھوٹ ہوگا۔ علم اور یقین تو سب کو ہوتا ہے، مگر مجھے یہ کام کرتے رہنا ہوں گے آپ کو یقین دلانے کے لیے، خود کو یقین دلانے کے لیے۔ وہ سر جھکائے گہری سوچ میں ڈوبا بولتا چلا جا رہا تھا۔ کوئی ساتھ اسے گزرتے اسے دیکھتا تو سمجھتا وہ ہینڈ فری لگائے فون پہ بات کرے، مگر ہر بات لوگوں کی سمجھنے کی ہوتی بھی نہیں ہے۔ تلاوت کی باروک مگر خوبصورت آواز سماعتوں میں ہنوز بکھر رہی تھی۔ البتہ وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا کر پیش کر دیے ہیں اور وہ انہی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ بے شک ان کے لیے بڑا عذاب ہے اور وہ آخرت میں شدید نقصان میں رہیں گے۔ دم توڑتی رات کا وقت تھا، ماحول کی ہیبتیت، تلاوت کی آواز کا سحر، اسے لگا اس کی جلد کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ کوئی عجیب سا رعب تھا جو ہر جگہ چھانے لگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب وہ سب کچھ بھول گیا، زمر، فارس، ہاشم، اپنی زندگی کی پیچیدگیاں، کچھ بھی میٹر نہیں کرتا تھا، صرف اپنا اعمال نامہ نظر آتا تھا۔ تو اللہ ایسے آپ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ بٹن سے پین آف کرتے ہوئے وہ گویا جھرجھری لے کر کہہ رہا تھا، جب میں نماز نہ پڑھوں یا قرآن نہ پڑھوں یا لوگوں پہ اپنے حصے کا خرچ نہ کروں تو میرا آخرت پہ ایمان کمزور ہو جائے گا اور میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا جو بہت عمل کرنے والے ہوں گے مگر صرف تھکنے والے ہوں گے۔ تعجب سے اس نے پوچھا، جو اب جواب اسے خود بھی نہیں معلوم تھا، جو چیز مجھے نماز اور قرآن سے دور کرے گی اللہ کے راستے کے علاوہ، جس بے مقصد چیز میں اپنا مال یا اپنا ٹیلنٹ لگاؤں گا، آپ مجھے وہ بے مقصد چیزیں دلچسپ اور خوبصورت بنا کر دکھاتے جائیں گے اور پھر میں انہی میں بھٹکتا رہوں گا۔ کیا صرف ایک نماز کا چھوڑ دینا اتنا مہنگا پڑے گا؟ نماز جاتی جائے گی، بے مقصد چیزیں آتی جائیں گی، ایسا چلا جاتا ہے ایمان۔ صرف ایک نماز کے جانے سے، ایک جھوٹ بولنے سے، ایک دل دکھانے سے، ایک کنارے پہ وہ ٹھہر گیا۔ تعجب سا تعجب تھا، حیرت سی حیرت تھی۔ سر اٹھا کر اس کے
گہرے پراسرار اسمان کو دیکھا، دل بھر سے آیا، ہینڈ فریز اتار دیے۔ اللہ تعالیٰ، آئی ایم سوری ہر اس چیز کے لیے جسے میں نے نماز سے اوپر رکھا، میں بار بار معافی مانگوں گا، آپ بس معاف کرنا مت چھوڑیے گا۔ اسی طرح خود سے بڑبڑاتا وہ قدم بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ مسجد کے دروازے تک آن پہنچا۔ گل خان خلاف معمول دروازے پہ ہی مل گیا۔ سعدی اپنے فجر کے قرآن میں الجھا تھا، اسے نہیں دیکھا، لبوں میں مدھم سبھی تو کچھ بول رہا تھا۔ جوتے اتارے تو ساتھ کھڑے گل خان نے حیرت سے اس کا بازو لایا۔ کس سے بول رہے ہو سعدی بھائی؟ مجھے اپنی دعا ختم کر کے درود پڑھ رہا تھا، جھک کر جوتے اتارے، پھر اس چھوٹے پٹھان لڑکے کی طرف متوجہ ہوا۔ میں اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا تھا اور ننگے پاؤں اندر ذہن میں قدم رکھا، دم توڑتی رات کی اس گھڑی سینڈ کی اینٹیں ٹھنڈی تھی۔ توبہ توبہ! گل خان انگلیوں سے باری باری دونوں کان کو چھوتا پیچھے آیا۔ اللہ سے ایسے بات نہیں کیا جاتا، اور ادھر مصلی پہ بیٹھ کے ادب سے بات کرتا ہے۔ میں ادب سے ہی بات کرتا ہوں، جیسے اپنے بڑوں سے کرتا ہوں، وہ نرمی سے کہتا اندر چلا آیا۔ گل خان کو خوب غصہ آیا۔ سعدی بھائی، ابھی مولوی صاحب دیکھ رہا تھا تم کو ایسے بات کرتے تو تمہارے پہ فتویٰ لگ جاتا۔ اچھا تم مجھے بتاؤ کہ دعا کیسے مانگتے ہیں؟ وہ پرسکون سا مسکراتا ہوا جماعت والے مرکزی کمرے میں آگے بڑھ آیا۔ ادب سے، تمیز سے، اور ادھر مصلی پہ بیٹھ کر دعا مانگا جاتا ہے، سر جھکا کر، رو رو کر۔ ہاں، ہاتھ ہلا کر خفگی سے اشارہ کر رہا تھا۔ سعدی نے مسکرا کر اس چھوٹے پٹھان لڑکے کو دیکھا جو سفید پشاوری ٹوپی پہنے پانچے اوپر چڑھائے کھڑا تھا۔ اللہ ہماری دعا قبول کرتے ہیں گل خان، جو ہم نے دل سے مانگی ہوتی ہے، اور دل سے نکلی باتیں نیچرل ہوتی ہیں، مصنوعی لفاظی اور ٹی وی پہ بیٹھنے والے علماء والی مشکل گاڑی اردو نے یار اسے بیچارگی سے نفی میں سر لایا۔ میں عام زندگی میں جو سادہ زبان بولتا ہوں، مجھے اسی نیچرل انداز میں اللہ سے بات کرنی چاہیے۔ توبہ! پھر تم چلتے پھرتے کون سا بات کر رہا تھا؟ ہاں؟ اس کے اندر کے مفتی کو ہضم نہیں ہوا، گھور کر مشکوک انداز سے پوچھا۔ میں فجر کا قرآن سن رہا تھا، ہر آیت کے بارے میں اپنے خیالات اللہ کو بتا رہا تھا، اور اس کے بعد میں ان کو وہ بتا رہا تھا جو میں نے کل کیا اور جو آج کروں گا۔ جاری دار ٹوپی سر پہ لیا، اس نے آسان سے جواب دیا۔ برآمدے میں لوگ اکٹھے ہو رہے تھے، کوئی اسے سلام کرنے رکا تو وہ ادھر متوجہ ہو گیا۔ فارغ ہو کر واپس گھوما تو گل خان سوچتی نظروں سے اب اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے پہلے بھی تمہیں دیکھا ہے بھائی، تم ایسے خود سے بول رہا ہوتا ہے، تم کو ایسے اللہ تعالیٰ سے بات کرنا کس نے سکھایا؟ وہ ہلکا سا مسکرائے، مگر وہ اداس مسکراہٹ تھی۔ میری پھپھو نے، وہ بھی ایک زمانے میں ایسے ہی دعا مانگا کرتی تھی۔ مسکراہٹ آہستہ آہستہ لبوں سے غائب ہوئی۔ اب نہیں مانگتی، لوگ بدل جاتے ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں۔ پھر سر جھٹکا، بہت سے خیال بھی جھٹکے۔ تم بتاؤ، آج تمہارے دائیں نے کس جگہ تھپڑ مار کر تمہیں نماز کے لیے اٹھایا ہے؟ اب کہ اس نے آنکھیں سکیڑ کر گل خان کے چہرے کو ادھر ادھر سے جانچا۔ ہاں، گل خان نے غصے سے آنکھیں پھیلائیں۔ ہم ایسا کوئی نشئی ہے جو خود نہیں اٹھ سکتا؟ ہاں؟ کمر پہ ہاتھ رکھے ناراضگی سے اسے گھورا۔ سعدی نے اچھا والے انداز میں آبرو اٹھایا۔ گل خان اسی طرح گھورتا پھر قدرے جذبت سا گدی پہ ہاتھ رکھ کر قریب کھسکا۔ کیا گردن ابھی تک سرخ ہے؟ رازداری سے پوچھا۔ سعدی نے بے اختیار ہنس دیا، اس کے سر پہ چپت رسید کی اور امامت کی جگہ کی طرف بڑھ گیا۔ پھر لوگوں کی صفیں ترتیب دی جا رہی تھی، نماز کا وقت ہوا چاہتا تھا، بس گنتی پر لوگ، السابقون السابقون۔ موت سے کس کو مفر ہے مگر انسانوں کو؟ پہلے جینے کا سلیقہ تو سکھایا جائے، اور پھر فجر کی وہ گھڑیاں انسان کو کبھی دوبارہ نہ ملنے کے لیے کھو چکی تھی۔ روز فجر طلوع ہوگی مگر اس دن کی پھر نہیں آئے گی۔ سورج پوری آفتاب سے چمکنے لگا تھا جب وہ سارے کے گھر کا گیٹ عبور کر کے اندر آیا۔ آفس کے لباس میں تیار سیاہ سنہری کی چین انگلیوں میں گھماتے ہوئے اس نے داخلی دروازہ بجایا تو فوراً کھل گیا۔ سامنے نور اسکول یونیفارم میں تیار کھڑی تھی، وہ اس کو پیار کرتا اندر آیا تو لاؤنج میں ذکیہ بیگم امن کے بال بنا رہی تھی۔ ایک آنکھ اس کے بالوں پہ اور دوسری ٹی وی شو پہ شور کرتی کسی عورت پہ تھی۔ اس کے سلام کرنے پہ چونکی، پھر مسکرا کر خوش دلی سے اسے خوش آمدید کہا، ساتھ ہی ملازموں کو حواس دی کہ ناشتہ لائے۔ تھینک یو نانی، میں ناشتہ کر کے آ رہا ہوں۔ اپنی امی کی خالہ سے شائستگی سے معذرت کرتے وہ صوفے پہ بیٹھا، ٹانگ پر ٹانگ رکھی اور ادھر ادھر متلاشی نظروں سے دیکھا۔ ارے سعدی تم؟ سارا اندر سے پرس اور بیگ اٹھائی اجرت میں چلی آ رہی تھی، اسے دیکھ کر رکی، حیرت سے سوال کیا، ساتھ ہی دوسرے ہاتھ میں پکڑے کاغذ بیگ میں رکھے وہ بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ آفس کے راستے میں سوچا آپ سے ادھر مل لوں، پھر وہاں تو وقت ہی نہیں ملتا۔ باس کیا ہوا، خیریت؟ وہ سامنے آئی، بالوں کا فرنٹ جڑا بنائے، لمبی قمیض دوپٹے اور کانوں میں ٹاپس پہنے، سعدی کی پروجیکٹ ڈائریکٹر آفس کے لیے تیار لگ رہی تھی۔
کل کے پروگرام کا پوچھنا تھا، آپ آئیں گی نا؟ زمر اور فارس کا نکاح ہے کل۔ مغور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے اس نے احتیاط سے الفاظ چنے۔ سارا کے بیگ میں کاغذ گھسیٹتے ہاتھ ذرا کی ذرا ڈھیلے پڑے، گردن موڑی، ادھر ادھر بھاگتی بچیوں کو دیکھا۔ اپنے بیگز لو اور گاڑی میں بیٹھو، فٹافٹ، میں آ رہی ہوں۔ پھر چہرہ اس کی طرف پھیرا، ذرا پھیکا سا مسکرائی۔ ہاں ندرت آپا نے فون کیا تھا، مجھے خوشی ہوئی سن کر۔ ہاں تھوڑی سی حیرت بھی ہوئی، فارس کو رہا ہوئے ابھی 3 ہفتے تو ہوئے ہیں، مگر ضرور یہی اچھا ہوگا۔ سر ہلا کر اس نے موبائل بیگ کے زپ والے کھانے میں رکھا۔ آپ آئیں گی نا؟ اصل میں میری پلاننگ کمیشن کے کچھ عہدیداروں کے ساتھ کل میٹنگ ہے۔ کل اتوار ہے خالہ، تو لنچ پہ ہے نا میٹنگ؟ ذکیہ بیگم نے نفی میں تھکان سے سر جھٹکا۔ آپ کو پتہ میں 15 منٹ میں پلاننگ کمیشن والوں سے لنچ کی تاریخ اور وقت معلوم کر لوں گا۔ اوکے ساتھی۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں نہیں آ سکوں گی، ہم لوگ آپ کی فیملی ہیں، آپ کو آنا چاہیے۔ میں جتنا سب کو جوڑ کر رکھنا چاہتا ہوں اتنے ہی سب ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس نے شوقی نظروں سے سارا کو دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے میں گیدرنگز میں نہیں جاتی۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ فارس ماموں سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو دور رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ حیرت بھرے دکھ سے وہ کہہ رہا تھا، وہ قاتل نہیں ہے، یو نو دیٹ۔ مگر فارس وجہ ہے سب کی، وہ قدرے بلند آواز سے بولی۔ آنکھوں میں درد، بے بسی، نمی سب ایک ساتھ ابھرا۔ اس کو پھنسانے کے لیے اس کے بھائی اور بیوی کو مارا گیا۔ فارس کا مطلب ہے مصیبت، اور میں اپنے بچوں کو ہر قسم کی مصیبت سے دور رکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ جب ایک دفعہ کوئی مر جاتا ہے تو واپس نہیں آتا، بھلے تم اس کے لیے کتنے انتقام لیتے پھرو۔ سعدی چند لمحے کے لیے خاموش رہ گیا، مگر پھر مضبوطی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، یو نو وٹ، سب سے زیادہ مصیبت میں کون لوگ پڑے ہیں؟ جو سب سے زیادہ مصیبتوں سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سی یو ان آفس۔ اور اسی سنجیدہ چہرے کے ساتھ وہ ذکیہ بیگم کو سلام کرتا باہر نکل گیا۔ سارے نے افسوس سے سر جھٹکا، پھر مڑی تو ذکیہ بیگم خفگی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ امی میں کسی لیکچر کے موڈ میں نہیں ہوں، میں نے کہا ہم نہیں جائیں گے تو نہیں جائیں گے۔ ان سے نگاہ ملائے بغیر وہ بیگ اٹھائے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ جب وہ باہر نکلی تو سعدی کی کار دور جا رہی تھی۔ کیس تھا لاجواب، لیلی بھی، جب سوال ایک ہی بقا کا تھا۔ اتوار کی شام یوسف صاحب کے گھر پہ کوئی ایسی دھند فضاؤں نے بکھیر رکھی تھی جس میں آواز نہ تھی نہ موسیقی، صرف کیفیت تھی، خوشی کی کیفیت۔ لاؤنج میں رونق سی لگی تھی، گو کہ مہمان کوئی نہیں تھا، سب اپنے ہی لوگ تھے۔ ادھر سامنے صوفے پہ ندرت اور فارس کے کزن جمان بھائی تھے، ان کی بیگم تھی، سارا کی والدہ ذکیہ خالہ تھی، ان کے ہمراہ شفون کا جوڑا پہنے عرصے بعد تیار سی ہوئی ندرت بیٹھی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی لوگوں سے محو گفتگو تھی، گائے بغائے نگاہ اٹھا کر مقابل صوفے کی سمت بھی دیکھ لیتی جہاں فارس بیٹھا تھا۔ اس نے آف وائٹ کرتا پہن رکھا تھا، 3 ہفتے قبل جیل سے رہا ہوتے وقت کے بے حد چھوٹے بال اب قدرے بھر کر اچھی لگ رہے تھے، البتہ خاموش تھا، سنجیدہ اور خاموش، بس گردن بڑے ابا کی طرف موڑے دھیان سے ان کی بات سن رہا تھا۔ بڑے ابا خاموش تھے، دھیما مسکرا بھی رہے تھے۔ انہوں نے بھی آف وائٹ نئی شلوار قمیض پہن رکھی تھی، تازہ دم اور صحت مند دکھائی دے رہے تھے۔ کبھی فارس سے کوئی بات کہتے تو کبھی قریب بیٹھے نکاح خواہ قاری صاحب سے۔ ایسے میں سیم ہتھیلیوں پہ چڑھا گرائے سب سے زیادہ اداس بیٹھا تھا۔ اگر ندرت اس کو غلطی سے دیکھ لیتی تو بنا آواز کے ہونٹ ہلا کر پوچھنے لگ جاتا، کھانا کب لگے گا؟ اور 2-3 دفعہ ندرت کا ہاتھ جوتے تک جاتے جاتے رہ گیا تھا۔ راہداری سے آگے بڑھتے جاؤ تو زمر کے کمرے کا دروازہ آ جاتا، وہ بند تھا، اس کے پار اندر بھی گویا مصروف سا انداز لگتا تھا۔ حنین اپنے گلابی لمبے گاؤن میں ملبوس، کھلے بالوں میں ہیئر بینڈ لگائے، سر جھکائے ڈریسنگ ٹیبل پہ کھلا میک اپ کا سامان ٹھیک کر رہی تھی۔ ساتھ ہی امی کی کزن فرزانہ کچھ کہہ رہی تھی۔ فرزانہ کے شوہر امجد بھائی جو زمر کے بھی کزن ہوتے تھے، سعدی کے ہمراہ سامنے کاؤچ پہ بیٹھے تھے۔ سعدی جو بھورے کرتے میں ملبوس تھا، قلم کھولتے ہوئے نکاح کے کاغذات لیے کاؤچ سے اٹھا اور جھک کر انہیں زمر کے گھٹنوں پہ رکھا جو ڈریسنگ ٹیبل کے اسٹول پہ بیٹھی ان کی طرف رخ کیے ہوئی تھی۔ اس نے ہلکے کام کی سفید لمبی میکسی پہن رکھی تھی، نیچے سلک کا پاجامہ ٹکنوں کو ڈھکے نظر آتا تھا۔ کامدار دوپٹے کے کناروں کی سبز پائپنگ اور کہیں سبز سٹونز کے سوا پورا لباس سفید تھا۔ بال سیدھے کر کے اونچا جوڑا بنایا ہوا تھا جس پہ دوپٹہ ٹکا تھا۔ میک اپ ہلکا تھا، کانوں میں اور گردن میں ننھے ہیرے تھے۔ وہ خوبصورت لگ رہی تھی اور پرسکون بھی، کافی پرسکون سے چہرہ جھکائے نکاح کے کاغذات کے صفحے پر الٹائے پھر کاجل سے گہری کی ہوئی بھوری آنکھیں اٹھا کر سعدی کو دیکھا اور سوالیہ آبرو اٹھائی۔ یہ کیا ہے؟ امجد بھائی کی موجودگی کے باعث مسکرا کر پوچھا۔ وہ بھی شرارت سے مسکراہٹ دبائی اتنی معصومیت سے بولا، اسے نکاح نامہ کہتے ہیں۔ جی مگر سعدی، اس سیکشن کاٹنے سے میں نے غالباً منع کیا تھا۔ مسکرا کر آنکھوں ہی آنکھوں میں گھورتے ہوئے پوچھا۔ اس کا اشارہ حق طلاق کی جانب تھا۔ یہ آپ کے والد کی خواہش تھی جو مجھ جیسے تابعدار پوتے نے پوری کی۔ آپ کو کوئی اعتراض؟ زمر نے گہری سانس لے کر مسکراتے اسے دیکھا۔
میرے والد سے کہیے جس طرح میں نے کہا تھا ویسے نکاح نامہ تیار کر کے مجھے بھجوائیں، میں دستخط کر دوں گی۔ کاغذات اس کی طرف بڑھائے۔ سعدی نے مسکرا کر کاغذ کے بجائے اس کا ہاتھ تھاما، اسے آہستہ سے اسٹول سے اٹھایا اور دروازے تک لے آیا۔ دروازہ کھولا اور سامنے لاؤنج کا منظر دکھایا۔ یہاں سے بڑے ابا اور فارس نظر آ رہے تھے کیونکہ وہ مرکزی جگہ پہ بیٹھے تھے۔ آپ یہ بات اپنے والد کو جا کر خود کیوں نہیں کہہ دیتی؟ کتنے خوش ہوں گے وہ سن کر، ہے نا؟ اسی معصومیت سے سعدی نے زمر کو دیکھا۔ زمر نے اس طرف چہرہ کیا۔ ابا مسکراتے ہوئے فارس سے کچھ کہہ رہے تھے، خوش پر امید، پہلے سے جوان۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، وہ تماشا نہیں کر سکتی تھی۔ زمر نے گھور کر سعدی کو دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے کسی کی مرضی کے برخلاف ڈاکیومنٹ پہ دستخط کروانا کتنا بڑا جرم ہے؟ جی تو آپ مجھے اس جرم میں گرفتار کیوں نہیں کروا دیتی؟ وہ پھر سے مسکرایا۔ زمر لب نیچے وہیں کھڑی اسے گھورتی رہی۔ تبھی بڑے ابا کی بات سنتے فارس نے انہیں دیکھنے کے لیے سر اٹھایا تو نگاہ پھسلی۔ راہداری کے سرے پہ کمرے کے کھلے دروازے پہ وہ سعدی کے ساتھ کھڑی تھی۔ نیم رخ نظر آتا تھا، دوپٹہ سر پہ ٹکا تھا، نیچے پاؤں تک گرتا میکسی کا فلیئر۔ وہ سعدی کو دیکھ رہی تھی۔ فارس نے ایک نظر ادھر دیکھا، پھر فوراً چہرہ موڑ کر ابا کو دیکھنے لگا۔ میں ابا سے بعد میں حساب لوں گی، اور یہ مت سمجھنا کہ ایک سیشن کاٹنے یا نہ کاٹنے سے میرے حق پہ کوئی فرق پڑے گا۔ دروازے میں کھڑی انگلی اٹھا کر دبی آواز میں اسے تنبیہ کی۔ وکیلوں کو 1000 طریقے آتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق قانون کو ڈھالنے کے لیے۔ خفگی سے اسے دیکھ کر مڑی اور رسمی مسکراہٹ کے ساتھ واپس اسٹول پر آ کر بیٹھ گئی۔ کمرے کے باقی لوگ اپنی آوازوں کے باعث ان کی گفتگو سے یکسر انجان رہے۔ وہ بیٹھی تو سعدی نے نکاح نامہ اس کے گھٹنوں پہ رکھا، اس کے قریب جھک کر اس نے دعائے کلمات پڑھے، قلم اس کے ہاتھ میں دیا۔ کیا آپ زمر یوسف ولد یوسف خان فارس غازی ولد طاہر غازی کو 10 لاکھ روپے حق مہر سکہ رائج الوقت اپنے نکاح میں؟ وہ لڑکا سنجیدگی سے عقد نکاح کی سطور پڑھ رہا تھا۔ زمر کا سر جھکا تھا اور قلم انگلیوں کے درمیان تھا۔ میں تمہیں صرف ایک گولی ماروں گا، صرف ایک گولی۔ آئی ایم سوری زمر۔ قبول ہے، اس نے سر ہلا کر ہلکا سا کہا۔ میں بے گناہ تھا میڈم زمر، میں بے گناہ تھا۔ قبول ہے، میں معافی نہیں مانگوں گا۔ قبول ہے، آخری دفعہ کہتے اس کی جھکی آنکھوں میں گلابی سی نمی ابھری، مگر اس نے وہ سب اندر اتار لی۔ دھڑا دھڑ مطلوبہ جگہوں پہ دستخط کیے، قلم اور کاغذ سعدی کی طرف بڑھائے ہوئے کوئی دعا پڑھتے زمر کے سر پہ ہاتھ رکھا، جھک کر اس کے بال چومے اور کاغذات لیے امجد بھائی کی ہمراہ باہر نکل گیا۔ زمر نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو حنین اسی طرح کھڑی تھی اور فرزانہ باجی اپنی بیٹی کے ہمراہ اسی طرح بولے جا رہی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ مبارک ہو پھپھو، آئینہ نے آہستگی سے نگاہ ملائے بغیر کہا تو زمر نے مسکرا کر سر کو خم دیا، رخ واپس ڈریسنگ مرر کی جانب موڑا، اپنا عکس دیکھا۔ کامدار لباس میں وہ اچھی لگ رہی تھی۔ ادھر آج کھلے دروازے سے باہر کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، ایجاب و قبول کے الفاظ۔ اس نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا، جبراً مسکراتے وہ آوازیں سن لی۔ فرزانہ باجی اور ان کی بیٹی باہر نکل گئی، حنین وہیں کھڑی رہ گئی، باہر دعا ہو رہی تھی۔ زمر نے جھک کر ڈریسر کا دوسرا دراز کھولا، 2 ڈبیاں نکالی، ایک سیاہ مخملی ڈبی اور دوسری سرخ۔ پہلی ڈبی کھولی تو وہ اندر سے خالی تھی، سوائے ننھے سے کارڈ کے جس پہ فارس کے لکھے الفاظ کی سیاہی ابھی تک ویسی ہی تھی۔ حنا نے ذرا چونک کر اسے دیکھا جو ساتھ ہی دوسری نئی ڈبی بھی کھول رہی تھی، اس کے اندر وائٹ گولڈ کی ننھی سی نتھ رکھی تھی۔ دیکھو حنا، ابا نے مجھے شادی کا تحفہ دیا۔ زمر وہ انگلیوں سے ناک کی لونگ اتارتے ہوئے بولی، یہ واپس رکھنی تھی اور نئی پہننی تھی۔ حنین ایک دم بے چینی سے سیدھی ہوئی۔ آپ یہ مت اتاریں، اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیا کہے۔ لونگ کھولتے اس کے ہاتھ رکے، سوالیہ نگاہوں سے حنا کا چہرہ دیکھا۔ کیوں؟ یہ اچھی لگ رہی ہے، بس آپ یہ نہ پہنیں۔ کیوں نہ پہنیں؟ آواز پہ دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ ندرت بڑے ابا کی ویل چیئر لا رہی تھی، وہ مسکراتے ہوئے زمر کے قریب آئے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، مدھم آواز میں کوئی دعا دی۔ حنین اس دوران بے چینی سے انگلیاں مروڑتی رہی۔ ہاں تو کیوں نہ پہنے میری بیٹی میرا تحفہ؟ انہوں نے مصنوعی خفگی سے حنا کو دیکھا۔ کیونکہ یہ نت مجھے پسند آ گئی ہے، پھپھو کے پاس تو اس سے زیادہ قیمتی والی پہلے ہی ہے، یہ میں رکھ لوں ابا؟ لپک کر نت کی ڈبی اٹھائی اور معصومیت سے پلکیں جھپکا کر پوچھا۔ بڑے ابا مسکرا دیے، میں نے اپنی بیٹی کے لیے خریدی تھی، اب کون سی بیٹی اسے رکھے یہ تم دونوں طے کر لو۔ کہتے ساتھ انہوں نے زمر کے چہرے کو بھی دیکھا، وہ بھی نرمی سے مسکرا دی۔ شیور ہے نا، یہ تمہاری ہوئی۔ وہ ڈھیلی کردہ لونگ دوبارہ کسنے لگی اور ندرت کا ہاتھ جوتے تک جاتے جاتے رہ گیا۔ تمیز ہے تم میں؟ ابا نے زمر کو شادی کا گفٹ دیا ہے، کسی کا گفٹ لینا کہاں سے سیکھا ہے تم نے؟ غصے سے لال پیلی ہوتی ندرت کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ 2 تھپڑ لگا دیں اسے۔ تو باقی سب بھی تو ابا نے دیا ہے ببو کا، مجھے اچھی لگ گئی، یہ تو کیا ہوا؟ وہ نروٹھے پن سے کہتی ڈبی مٹھی میں جکڑے کھڑی رہی۔ تم تو گھر پہنچو، تمہیں سیدھا کرتی ہوں میں۔
ندرت نے اشارتاً مدعا سمجھا دیا۔ وہ ڈھیٹوں کی طرح دوسری جانب دیکھنے لگی۔ زمر بڑے ابا سے بات کر رہی تھی، پھر وہ مسکرا کر دوبارہ اسے کوئی دعا دیتے ندرت کے ہمراہ باہر کی طرف ہو لیے تو زمر اس کی طرف گھومی۔ تو تم ناف سلوا رہی ہو، اچھا لگے گا تم پہ، مسکرا کر کہتے وہ کھڑی ہوئی۔ ابھی بس 10 منٹ میں اسے باہر جا کر مہمانوں کے سامنے بیٹھنا تھا، فارس کے ساتھ بیٹھنا تھا۔ وہ آئینے میں اپنا سراپا دیکھتی کندھے سے دوپٹے کی پن درست کرنے لگی۔ حنین ڈبے کھول کر نت کو یوں ہی چھیڑنے لگی، اور یہ تب بھی تھا جب ان دونوں نے وہ آواز سنی۔ کھلی کھڑکی کے باہر گھر کی چار دیواری تھی اور درمیان کی 4 فٹ کی گلی میں سعدی موبائل پہ اجرت میں بات کرتا چلا آ رہا تھا۔ اس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، مس حلیمہ، میں سوموار کو یعنی کہ کل صبح 10 بجے آتا ہوں، آ جاؤں؟ وہ موبائل کان سے لگائے چہرہ جھکائے کہہ رہا تھا۔ حنین اور زمر بے اختیار اسے دیکھنے لگی۔ نکاح کے فوراً بعد اتنی مصروف وقت میں وہ کسی کو یوں باہر نکل کر کال کر رہا تھا۔ زمر آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھتی کھڑکی کے قریب آئی۔ اوکے، پھر میں 10 بجے پہنچ جاؤں گا، آپ کہتے کہتے نگاہ اٹھائی تو کھڑکی کی جالی کے اندر دلہن بنی زمر کھڑی تھی۔ وہ آپ ہاشم کو کے بجائے آپ اوپر بتا دیجیے گا کہہ کر جلدی سے کال بند کر کے زمر کو دیکھ کر مسکرایا۔ تو یہ حلیمہ کون ہے؟ اس نے شرارتی مسکراہٹ دبائے پوچھا۔ سعدی نے اف کے انداز میں بنوائی بیچ کر اسے دیکھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ایک میٹنگ کا ٹائم لے رہا تھا۔ اور کس سے میٹنگ؟ حلیمہ کے والدین سے۔ اللہ زمر، آپ بھی نا؟ اس نے شرمندہ ہوتے ہوئے سر جھلایا۔ مجھے واقعی اس کے باس سے ملنا ہے۔ اچھا، تو کون ہے حلیمہ کا باس؟ وہ اسی طرح مطمئن پرسکون سے پوچھ رہی تھی۔ سعدی نے سوچتے ہوئے ٹھوڑی کھجائی، کیا جواب دے؟ 60 سالوں کی ساری یادیں امٹ کر آنکھوں کے سامنے آئیں، اور پھر وہ نیکسام کا ایک سائنسدان ہے، کام کے سلسلے میں ملنا تھا اس سے۔ آپ بھی نا؟ اور بہت خفگی سے سعدی ذوالفقار یوسف خان نے جھوٹ بول دیا اور پھر واپس مڑ گیا، یہ جانے بغیر کہ آج اسے اپنی زندگی کی دوسری بڑی غلطی کر دی ہے۔ پہلی اسے کل عین اسی وقت کرنی تھی۔ زمر مسکراہٹ دبائے اسے جاتے دیکھتی رہی اور حنین نے گہری سانس لے کر کندھے اچکا دیے۔ وہ دونوں اور لاؤنج میں بیٹھے مسکراتے ہوئے ابا اور سنجیدہ سا بیٹھا فارس اور کھانا کھلنے کا انتظار کرتا سیم اور خوشی سے بار بار نم ہوتی آنکھوں کو پوچھتی ندرت اور کچن میں بھاگ کر کام کرتا صداقت۔ وہ سب اس بات سے ناواقف رہے کہ ٹھیک 30 گھنٹے اور 12 منٹ بعد وہ سعدی یوسف کو کھو دیں گے۔